ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر درود پاک کا اہتمام بڑھائیں۔ ہم سب اپنے اپنے معمولات جتنے کرتے ہیں ان معمولات میں درود پاک کی کثرت کریں۔ درود شریف یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہو کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ عمل میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، سوائے درود پاک۔ درود پاک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی ہمیں اور آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں ذکر کرتا ہوں تم بھی ذکر کرو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا۔ یہاں اللہ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے، یصلون وہ درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ آگے مل کے بیٹھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ درود پاک اتنی بڑی اور مبارک چیز ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم کی درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ اللہ کی درود سے مراد اللہ کی ہے کہ اللہ خاص رحمت عنایت فرماتے ہیں نبی پر، اور تم بھی اے ایمان والو درود بھیجو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اب درود شریف کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ اب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے تو ہمیں کہا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم درود پڑھو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب حضور کا نام آئے ہم سب کو نام لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ یہ اتنا بڑا نام ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ لیا جانے والا یہی نام ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے وہ بہت جو ہے جلد بازی میں جو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ بہت ادب کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہماری مجلسوں میں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دنیا کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں مسلمان جب اپنے نبی کا نام لیتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اس نام کی ایک شان ہے اللہ کے یہاں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ یہ کہہ رہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم درود پڑھو، اور ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرات علماء نے لکھا ہے
کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ایمان والے ایسی درود نہیں بھیج سکتے جیسی درود بھیجنے کا حق ہے۔ کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان ایسی درود پاک نہیں پڑھ سکتا جیسی درود پڑھنے کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حق دیا گیا ہے۔ اس لیے ایمان والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، ہم تو درود پاک نہیں پڑھ سکتے، بس اللہ ہم تو تجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حق ہے، بس اللہ تو ایسی درود ان کو بھیج دے۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درود پاک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا۔ یہ جو کہا جاتا ہے درود پڑھو اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں، خاص عنایتیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، درود پاک کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے جب تک ہم مجلس میں شرکت کریں گے تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، بلکہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جڑی ہوئی جس چیز کو بھی دیکھو یا جس چیز کا ذکر سنو تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے حالات بدل جاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کی اللہ کو تقدیریں بدل جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمتیں بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے خاص طور سے ہمیں حکم ہے اللہ کی جانب سے کہ درود پاک پڑھیے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہمارے اکابر نے یہ بھی لکھی ہے، کسی روز درود پاک کا بیان ہوگا تو اور فضائل سنائے جائیں گے، آج تو اتفاق سے بات آئی۔ ایک عجیب بات لکھی ہے ہمارے اکابر نے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ جو دعا دو درودوں کے بیچ میں اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے۔ جس کے اول بھی درود ہو اور جس کے آخر بھی درود ہو، فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، جو دعا دو درودوں کے بیچ میں اللہ سے مانگی جائے گی۔ جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کے بعد پھر ہم کیا کریں؟ اب دعا شروع کر رہے ہیں، اب ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو درود پاک پڑھ لی، پھر ہم نے اپنی دعائیں مانگی، پھر اس کے بعد جب ہم ختم کریں گے پھر درود پاک پڑھ کے اور دعا کو ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک کا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے۔ جو آدمی درود پڑھتا ہے نا تو وہ قبول ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی درود ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کے اول بھی آپ درود پڑھو گے، دعاؤں کے آخر بھی آپ درود پڑھو گے، اور پھر بیچ میں دعا مانگو گے، اللہ کی شان کریمی، شان رحیمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ شروع کی درود قبول کر لے اور آخر کی درود قبول کر لے اور بیچ میں تمہاری دعا کو رد کر دے، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کی شان رحیمی سے یہ بات بعید ہے، یہ ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، درود پاک کو اپنا مقصد بنائیے گا کہ ہمیں مستقل درود پاک کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ بڑی سے بڑی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुल मजीद। ये दरूद इब्राहिमी है, ये बड़ी दरूद है, सबसे अफजल दरूद है जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया। नमाज में दरूद पाक पढ़ी जाती है। और सबसे छोटी दरूद उलमा ने लिखा है, अहादीस में भी जिक्र आया है, वसल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी वसल्लम, ये सबसे छोटी दरूद है, याद कर लीजिए से, वसल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी वसल्लम। अच्छा, इन किताब में हमें दरूद पाक और मिली, वो बड़ी अजीब दरूद है, और मैंने उसके बारे में तहकीक फरमाई तो उलमा ने लिखा है कि जो शख्स एक मरतबा उस दरूद को पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 लाख रहमतें उस पर भेजते हैं। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने पे 10 लाख रहमतें। वो कौन सी दरूद है? उस दरूद को हम याद कर लें, बहुत छोटी सी दरूद है, और उस दरूद पाक का हम एहतिमाम कसरत से क्या करें। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरपुरी ने अपनी किताब के अंदर उस दरूद पाक का जिक्र किया, और मैंने वो पढ़ने के बाद मुझे तशक्की हुई, फिर मैंने हज़रत से तहकीक की कि क्या हज़रत यकीनन 10 लाख रहमतें मिलती हैं? फरमाया अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यही है कि जो एक मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 लाख रहमतें मिलती हैं। और एक रहमत ऐसी है, एक रहमत ऐसी है कि अगर एक रहमत सारी दुनिया के गुनाहगारों पर डाल दी जाए तो सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। एक रहमत अल्लाह की ऐसी, एक रहमत अल्लाह पाक की ऐसी। इसलिए उस दरूद पाक को हम याद करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। ये दुरूद बहुत अहम है। अपने मोबाइल में दुरूद पाक को हम रिकॉर्ड कर लें, अपने मोबाइलों में लिख लें, और इस दुरूद शरीफ को याद करके इसका क्या करें। और जब मजलिस में, किसी भी मजलिस में बैठे, हमें इस बात की पाबंदी रखनी है कि हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी नाम आएगा, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पढ़ेंगे भाई साहब।